کہ کیلنڈر جیسا بدلتا ہے جنوری فروری مارچ، اسی طرح عام طور پر یہ مسلمان ہم آپ یا عموماً ایسا ہو گیا ہے کہ رمضان آتا ہے تو رمضان، شب قدر آتی ہے تو شب قدر، عید الاضحیٰ آتی ہے تو عید الاضحیٰ، وہ تو مناتے ہیں، لیکن عموماً اس سے جو سبق لے کر اس رمضان سے اس رمضان تک، اب جس کو 25 رمضان مل چکے ہیں وہ کس بلندی پر ہونا چاہیے، جس کے پاس 30-40 عید الاضحیٰ جو گزر چکا ہے اس کو کس منزل پر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہر سال جب اتنا ہی دہراتے ہیں، اتنا ہی کرتے ہیں، اتنا ہی سیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اور اگلے سال کے درمیان جو ہے کوئی ترقی نہیں ہوئی ایمان میں۔ تو ایمان میں جو ترقی ہے اللہ کو وہ مطلوب ہے، اللہ کو وہ مطلوب ہے کہ ایمان میں ترقی ہو۔ تو ایمان میں ترقی ہونے کا مطلب کیا ہے، بلکہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب جیسا کہ ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی پابندیاں ہیں، یہ اللہ کے قانون ہیں، اللہ نے یہ بنا دیا ہے، اللہ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، تو ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر مطمئن کتنے ہیں، ہم کتنا اس سے مطمئن ہیں، کہ ہر سال ہمارا اطمینان میں اضافہ ہوتے 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 ہم اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں جس درجے پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو 2 سال میں جتنی ترقی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے 25-30 سال میں کتنی ترقی ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں۔ آبادیاں بڑھ گئی، شہر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، عمارتیں کتنی بلند بلند بن گئی، کیسے کیسے کالجز، یونیورسٹیاں، مطلب دنیا کا نقشہ بدل چکا ہے پچھلے 25 سال میں۔ میٹرو ٹرین نہیں تھی، کتنے بڑے اس کے پل ہیں، کتنے بڑے اس کے فلائی اوورس ہیں، اس پر جو ہے نا کتنا الیکٹریکل سسٹم ہے، اس پر کیسی میٹرو بھاگتی دوڑتی ہے۔ یہ سارا پچھلے 7-8 سال کی دوران ہم نے یہ سب دیکھا۔ شہروں کے نقشے بدل چکے ہیں، اتنا بدلتا ہے، اتنا جو ہے نا چیزیں آگے بڑھتی ہیں چند سالوں میں۔ اگر مجھے 25 رمضان ملے ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دہرانے کا 25 دفعہ موقع ملا ہو، 30 دفعہ موقع ملا ہو، یہ سبق میں ہر سال سنتا ہوں، پھر اگلے سال انتظار میں رہتا ہوں کہ پھر ہاں وہ سیزن آئے گا، پھر میں یہ سنوں گا، پھر تازہ کروں گا، پھر وہ مدھم پڑ جائے گا، مہان پڑ جائے گا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نقش کیسے پائیدار ہوتا ہے، یہ نقش پائیدار ہونے کی کیا شرطیں ہیں کہ اس دفعہ جو بڑھ گیا اگلی دفعہ اس کی بلندی اور بڑھے، اس کے بعد اور بڑھے، اس کے بعد اور بڑھے، یہاں تک کہ جب میری اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ میں مطلوبہ ترقی تجھ سے ہو گئی، اب تیری ذمہ داری میری ہے۔ بالکل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سیرت میں ویسے نہیں دہراؤں گا، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی قربانیاں۔ میں صرف یہاں پر وہ مائل سٹونز، وہ چیزیں یہاں پر میں اس کا ذکر کروں گا جس سے ہم کو
ہر روز فائدہ ہوگا، ہر روز اپنا جائزہ لینے کی توفیق نصیب ہوگی اور ہم کو بے فکری ہو جائے گی۔ اللہ کو جو مطلوب ہے مجھ سے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں بے فکر رہوں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میرے بھروسے پر کتنا بے فکر ہے، کیسا ڈٹا ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ تو ایک آیت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے جو جاری کی اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ابراہیم کہہ دو، کیا کہہ دو، کہہ دو کہ میری عبادت ہے اور میرا اللہ کے لیے فارغ ہونا، قربانیاں دینا، اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے، اور میں اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہوں، اور اللہ نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس بات پہ اپنا سر جھکا دیتا ہوں، مان لیتا ہوں۔ دیکھیے یہ آیت اپنے اندر کیا کیا پیغام رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر کیا کیا طاقت ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں وعدے ہیں، نعمتیں ہیں، دل کا سکون ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو اس آیت میں ملتی ہیں۔ ہم اکثر، میں مطلب دور دراز مقامات پہ ہندوستان کے باہر جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے یہی شکایتیں کرتے ہیں، مطلب کاؤنسلنگ میں، لیکچرز میں، اس میں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے بچے جو ہے یہ ہیں اور وہ ہیں، ہم ساری زندگی ان کے لیے لگا رہے ہیں، ہم ان کے لیے جی رہے ہیں۔ خوشی سے بھی یہی بولتے ہیں لوگ، ہمارا کیا ہے بھائی، ہم اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں۔ تو یہ بات ایک شاید ایسے ہی کہہ دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے، کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے ابراہیم کہہ دو کہ تمہارا جینا میرے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ تو ہم جن کے لیے جیتے ہیں دراصل ہم اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں جی سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں جی سکتے۔ اور اگر ہمارے ذہن میں، دماغ میں، کسی بھی گوشے میں، ہمارے سوچ کے بھی کسی گوشے میں یہ ہے کہ ہمارا کیا ہے، ہو گیا، ہم بچوں کے لیے جی رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کے لیے جیتے ہیں وہ ہمارا خدا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ بات اللہ تعالیٰ کو خوشگوار لگتی ہے یا ناگوار لگتی ہے، یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم اس زمین پر آئے ہیں تو کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوایا کہ کہہ دو کہ میری نماز ہے، میری جسمانی عبادت ہے،
میری ساری قربانیاں، میری ساری مطلب آپ کے لیے فارغ ہونا، میرا جہاں تک کہ میرا جینا اور میرا مر جانا آپ ہی کے لیے ہے. تو یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، ایک ایگریمنٹ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں جی سکتا، اللہ ہی کے لیے جی سکتا ہوں. اور جب اللہ کے لیے انسان جینا طے کر لیتا ہے تو اسے کوئی چیز مصیبت نہیں لگتی، اسے کوئی چیز آزمائش نہیں لگتی، اسے کوئی چیز پریشان نہیں لگتی. وہ بڑا اس تعلق سے بڑا بے فکر ہوتا ہے کہ میں جس کے لیے جی رہا ہوں وہ مجھے جانتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے کہ میں اس کے لیے جی رہا ہوں. اب وہ مجھے آزمانے کا حق رکھتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میں واقعی اس کے لیے جیتا ہوں یا کسی اور کے لیے جیتا ہوں. تو یہاں ذمہ داری الگ ہے اور جینے کا مقصد الگ ہے. عموماً ہمارے لیے جینے کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے شام تک کیا بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اس میں اللہ کا کتنا حصہ ہے؟ ہم بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ نے جو جائز کیا ہے، اللہ کو کتنا شریک رکھتے ہیں اپنے گھر کے کاموں میں. جب ہم کرتے ہیں تو کام تو جسم کر رہا ہے، ہاتھ کر رہے ہیں، پیر کر رہے ہیں، لیکن اس کام میں بھی جب اللہ کی مدد شامل ہو جائے، اس کام میں بھی جب یہ تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو میں اپنے اللہ کے لیے صحت کا خیال کر رہا ہوں، جب ہر چیز میں یہ شعور آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ مجھے آزمائے. جب میں اریٹیٹ ہو جاتا ہوں، میرے اندر کچھ سوالات آتے ہیں، کیا ایسا کیوں ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ بات تشویش کی ہے، اس کو دور کر لینا چاہیے. تو یہاں پر ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ کو میں نے حق دے دیا کہ اللہ میں آپ کے لیے جی رہا ہوں، میں راضی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی قوت کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیسے اس ترقی کرتے کرتے کیسے اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام پہنچے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جتنا بے فکر انسان مجھ پر توکل کرنے والا، میرے لیے جینے اور میرے مرنے والا، میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا. اسی لیے میں تمہیں اپنا دوست کہتا ہوں. تو اس میں یہ موضوع کو ہم ذرا آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب 10 منٹ رہ جائیں تو مجھے یاد دلائیے. جی. تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں شروع سے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ سورج ہے، یہ بڑا ہے، یہ چاند ہے، یہ خدا ہوگا. جب وہ مان پڑ گیا تو کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو مان پڑ گیا، پھیکا پڑ گیا. الشمس بازغۃ، اور دیکھا کہ جب سورج اپنی پوری آب طاقت کے ساتھ بڑا اٹھ رہا ہے مشرق سے، ابراہیم نے کہا کہ ہاذا ربی، یہ میرا ہے رب، یہ ہے بڑا. اور جب وہ بھی غروب ہونے لگا،
کہتے ہیں کہ میں تو ایسے غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا جو آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ بھی رب ہونے کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی مولانا صاحب نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ اب میں نے اپنا رخ اس ایک کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ کیسے رخ کیا؟ کیسے رخ کیا؟ ایسا میں نے اس کی طرف رخ کیا کہ اب میں ادھر ادھر رخ پھیرنے والا نہیں ہوں، صرف میرا رخ اسی طرف رہے گا، حنیفہ، یکسوئی کے ساتھ۔ یکسوئی کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ ہوتا ہے فلی فوکسڈ، یعنی کہ ایسا فوکس کے ساتھ کہ اب دنیا کی کوئی طاقت میری توجہ ادھر ادھر مرکوز نہیں کرا سکتی، میرا فوکس نہیں ہٹا سکتی۔ آئی ایم فلی فوکسڈ، اس ڈائریکشن میں میرا فوکس ہے جس ڈائریکشن میں اس کائنات کا زمین اور آسمان پیدا کرنے والا خالق ہو سکتا ہے، میری ڈائریکشن اس کی طرف ہے، اس سمت میں نے رخ کر لیا اور پوری یکسوئی کے ساتھ کر لیا۔ اب دنیا کی کوئی مصیبت مجھے اس رخ سے نہیں ہٹا سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا اپنا عزم، اپنا ارادہ، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ان کا وہ ارادہ، کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ثبوت چاہیے، اللہ تعالیٰ کو امتحان میں کھرا اترنے کے لیے، پورا اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ثبوت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ تم نے میری طرف رخ کر لیا، ثابت کرو۔ تو جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ رخ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ثابت کرو، تو کہاں ثابت کرے؟ کہاں ثابت کرے؟ آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں میں، کہاں ثابت کریں؟ پوری اپنی لائف سے، اپنی زندگی میں ثابت کرے، اپنی زندگی میں ثابت کرو۔ وہ تو اللہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنے آپ سے ثابت ہے، لیکن مجھے اپنے ایمان کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کو ثابت کرنا نہیں ہے۔ میرا اس ایک اللہ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اپنے ایمان کو ثابت کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ ایک ہے یہ ثابت کرنا نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کر دیا ہے، دل سے مان گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو تم کہہ رہے ہو، لیکن میں تب مانوں گا تب تم اس کو ثابت کرو، ثبوت دو۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، انہوں نے جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیا، آسمان سورج کو خدا نہیں مانا، چاند کو کہہ دیا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اور بتوں کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ واقعہ ہوا جو سب آپ جانتے ہیں کہ بت کو توڑا، کلاڑی بت کی گردن میں لٹکا دی، کہا کہ کس نے یہ سب کیا؟ ابراہیم ہے، اس نے کیا ہوگا۔ بلایا گیا اور پھر کہا گیا کہ دیکھو ابراہیم، تمہارا باپ یہ مہنت ہے، بادشاہ کے بازو بیٹھتا ہے، مندر میں جتنے خزانے ہیں، جتنے ہیرے موتی ہے، جتنے بھیڑ اور چڑھاوے ہیں، بے شمار ہیں، وہ تم اور تمہارے باپ کے ہیں۔ تم اس سے پھر جاؤ گے تو اس گدی سے، اس دولت سے، اس بادشاہ کے پاس بیٹھنے سے محروم رہ جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک اللہ کو مان لیا ہے، اس کے بعد میرے لیے چیزیں، میں ان چیزوں کو نہیں مان سکتا، اگر چھن جاتی ہے چھن جائے، لیکن میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہاں جو ثبوت پیش کیا وہ یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ ایک بہت بڑا الاؤ ہوتا جائے،
بہت بڑا گڑھا، اس میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بھری جائے. ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو روک لیا گیا، ان کو موقع دیا گیا کہ پھر جاؤ، چھوڑ دو تمہاری بات. اور کہا گیا کہ دیکھو وہ گڑھا تمہارے لیے، تمہیں جلانے کے لیے کھودا جا رہا ہے. دیکھو کتنا گہرا گڑھا ہے. دیکھو یہ لکڑیاں جو آ رہی ہیں، لوٹ بے شمار جنگل کاٹ کے لائے جا رہے ہیں، اس میں آگ بھڑکائی جائے گی اور اس آگ میں تم کو جلایا جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام اگر حساب کتاب کرتے ہیں، اپنے دماغ سے کام لیتے ہیں، جو سب انسانوں کے پاس ہے، مومن کے پاس بھی ہے، مشرک کے پاس بھی ہے، اگر وہ محض دماغ سے کام لیتے ہیں تو دماغ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آگ جلا دے گی. اور اللہ تعالیٰ مجھے کیوں جلانا چاہے گا؟ تو بچنے کی ترکیب کرتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی یہ ثبوت دے دیا تھا کہ میں سوچتا ہوں، میں سوچ کر فیصلہ کرتا ہوں، میں سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتا. میں نے اللہ کو تلاش کیا اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا جو اللہ ہے، نہ یہ بت ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں. میرا اللہ ایک ہے اور میں نے اس کی طرف رخ کیا ہے، اور اب میں اس کے لیے چلنے اور مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو وہاں پر آفر دی جا رہی تھی کہ دیکھو آگ لگائی گئی، دیکھو آگ بھڑکائی جا رہی ہے، دیکھو وہ منجنیق لالی گئی ہے جس میں رکھ کر تم کو آگ میں پھینکا جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا چیز تھی کہ جسم مٹنے والا ہے، جل جانے والا ہے، ہلاک ہو جانے والے ہیں، لیکن کیا چیز تھی کہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی، ان کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں پیدا ہوا. اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل. ہلے نہیں وہ. دوسرا ہوتا تو ہل جاتا پورا، اس کا وجود تیا پانچا نکل جاتا. تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہتا ہے تو ہو جائے. جب اللہ کو یہی منظور ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، میں جلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اللہ کو، میں نے جو وعدہ کیا ہے، جو عہد میں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، میں اس سے نہیں منہ کر سکتا، میں اس سے منہ کر نہیں سکتا. تو جب ان کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا جا رہا تھا آگ میں، چند لمحے ہوں گے، سیکنڈ، تو ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا باتیں تھی دوسروں کی، دوسروں کے ارادے تھے، یا اس پر عمل ہو رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، یعنی کہ یہاں سے اٹھا کے پھینک دیا گیا اور آگ میں گرنے والے ہیں. تو وہ جلنے کے لیے تو تیار ہو چکے تھے. اب کیا بچا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے جل جانے میں کچھ بچا تھا؟ کچھ نہیں بچا تھا، وہ تو آگ میں ہی گرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لمحوں میں ان کے اندر کی کیفیت جان لی کہ ابراہیم نے ثابت کر دیا، ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ یہ میرے لیے مٹنے کے لیے بھی تیار ہے، میرے لیے ختم ہونے کے لیے تیار ہے، یہ میرے لیے جی رہا تھا اور میرے لیے یہ مر بھی رہا تھا. ثابت ہو گیا کہ میرے لیے جی رہا تھا، میرے لیے مر بھی رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری نہیں دی. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گر رہے تھے تو یہ سوچ کر گر رہے تھے کہ اب میں راکھ ہونے والا ہوں، اب تو میں ختم ہونے والا ہوں، اب تو میں جل جانے والا ہوں.
اور مجھے یہ منظور ہے میرے اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں کہا کہ ابراہیم گھبراؤ مت، یا تم کو نقصان نہیں پہنچائے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ چھوڑا اور گرنے تک یہ نہیں بتایا کہ تم آگ میں نہیں گر رہے ہو، بلکہ ایک گلستان میں گر رہے ہیں، یہ آگ تمہیں نقصان نہیں پہنچانے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بتایا، بلکہ آگ سے مخاطب ہوا اللہ تعالیٰ، کہا کہ یا نار، اے آگ، میں نے تجھے جلانے کی طاقت دی ہے، اور اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے ابراہیم کو مت جلا، بلکہ اس کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ جب ابراہیم آگ سمجھ کے آئیں گے، لیکن ان کو آگ کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. آزمائش پوری ہو گئی. دل ایسا ہوتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے رب مجھے ذریت دیجیے، مجھے اولاد دیجیے، تاکہ میں آپ کا ذکر کروں اور وہ جانشین چھوڑو جو آپ کے ذکر کو جاری رکھیں. 60 سال گزر گئے، 60 سال کی دعا میں فرق نہیں آیا. دعا چل رہی ہے، جلد نہیں ہے، جلدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے. اور جب 60 سال گزر گئے، 55-60 سال گزر گئے، تب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ تمہیں اولاد دی جانے والی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا 60 سال سے کر رہے ہیں، اور جب وہ خوشخبری ملتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ صالح اولاد کے لیے ربی حبلی من نہیں، وہ تو ہے کہ الصالحین. آخری میں کیا نکلتا ہے؟ وہ آخری میں یہ نکلتا ہے شکر کے طور پر کہ میرا اللہ، میرا رب سنتا ہے، دعا قبول کرتا ہے. دعا سنتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے. ان ربی سمیع مجیب. اور ہم ایسے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے خوشی سے کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے آج دعا کی اور دوسرے دن قبول ہو گئی. کتنا اپنے رب سے راضی ہیں، کتنا اپنے رب سے خوش ہیں. پھر جب وہ بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ اور ماں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اتنے سال گزر چکے ہیں، تمہارا امتحان کہیں اتنے سالوں میں تمہارا میرا رشتہ، تمہاری طرف سے اس میں کچھ ڈھیلا پن تو نہیں آ گیا، کچھ کمزوری تو نہیں آ گئی. چلو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارا ایمان جانچنے کا، آزمانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ تمہارے بیوی اور اس بچے کو لو اور وہاں چلے جاؤ، بواد غیر عزیزہ، کہ وہاں جاؤ، بیوی بچے کو چھوڑ دو. اور وہاں جانے تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، جس طرح یہ نہیں بتایا تھا کہ یار تمہیں نہیں جلائے گی، نہیں بتایا تھا، بلکہ سرپرائز دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، انعام دیا تھا. اور اولاد کی خوشخبری بھی ایسے دی تھی جب ساری دنیا مایوس ہو جاتی ہے ایسے میں. تو یہ بھی اچانک والی چیز تھی. اچانک کہا کہ جاؤ بچے کو وہاں چھوڑ دو، بیوی اور بچے کو.
جب یہ اپنے بیوی بچے کو لے جا کر وہاں گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیں گے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنا دماغ لڑاتے ہیں تو کیا سوال کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے یہ پہلے بتا دیتے تو میں ان کے لیے تھوڑے سے کھجور ساتھ رکھ لیتا، کچھ پانی ساتھ رکھ لیتا، کچھ اونٹ یہاں پر لا کر چھوڑ دیتا کہ جس کا یہ لوگ دودھ پیے۔ لیکن وہاں پر تھوڑا سا پانی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ قیام کی نیت تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں جاؤ، یہ نہیں کہا کہ وہاں جا کر کرنا کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، سوال نہیں کیا کتنے دن کے لیے جاؤں، کتنا قیام کرنا ہے، کیا میں وہاں ان کے ساتھ رہوں گا یا پھر چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے امتحان میں اور آزمائش میں ہم جب اپنی شرطیں رکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شرط نہیں رکھی، کہا کہ چلے جاؤ، چلے گئے۔ کہا کہ بیوی بچے کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ کہا کہ واپس چلے جاؤ، واپس چلے آئے۔ یعنی کہ جو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اس ایک اللہ کی طرف میں نے رخ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آزمائش کی، اولاد دی، پھر دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو کہا کہ وہاں چھوڑو اور چلے جاؤ، پھر یہاں آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے، سرپرائز۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتنا لمبا عرصہ جس استقامت کے ساتھ اپنی ایمانی کیفیت پر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے رشتے میں مضبوطی کے ساتھ، وہ وہاں پر کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویری گڈ، زبردست۔ پھر اس کے کچھ اور سالوں بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب جاؤ بیوی بچے کے پاس۔ وہاں قبیلے آباد ہو گئے تھے، وہاں پر لوگ آ کے جم گئے تھے، وہاں پر پانی جانوروں کی فراوانی تھی، قبیلے تجارت کرتے تھے۔ تو وہاں جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ گئے اللہ کے حکم سے، اور اسی بچے کو جسے انہوں نے دودھ پیتا ہوا دیکھا تھا، وہ بچہ بڑا ہو گیا ہوگا، کھیل رہا ہوگا، کود رہا ہوگا، مجھے پکارے گا، میں اس پر جان مطلب میرا وہ دودھ پیتا بچہ اب کیسا ہوگا، مجھے اس سے مل کے کتنی خوشی ہوگی، اس کو مجھ سے مل کے کتنی خوشی ہوگی۔ یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ ابراہیم تمہارے اور میرے رشتے میں تمہاری طرف سے کتنی مضبوطی ہے میں پھر دیکھوں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بتاتے، اللہ تعالیٰ بس اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ کو حق ہے۔ تو پھر وہ نبیوں کا خواب، ان کو بھی نبیوں کی طرح خواب آتا ہے کہ بیٹے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ کر دیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ میں شرطیں نہیں رکھوں گا، میں تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے، آپ کر گزریے، ذبح کر دیجیے، سوچیے مت۔ تو وہاں پر دوسری تفصیل ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وہاں پر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کا جذبہ دیکھ لیا کہ ابراہیم اب یہ بھی کر گزرے گا، جس طرح اس نے آگ میں جلنا پسند کر لیا تھا، اللہ نے بچا لیا، ورنہ ابراہیم تو جل گئے تھے۔ اپنے بیوی اور بچے کو ہلاکت والی جگہ پر چھوڑ کے آئے تھے، اور اس کے بعد اللہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ ان کا کیا ہوا، پوچھا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا اللہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے لیے ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو میرے اللہ کی پرواہ ہے بس۔
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کا جو جذبہ ہے، ان کے اندر کا جو ایمان ہے، ان کے اندر کی اللہ سے جو محبت ہے، اسے اللہ نے پرکھ لیا، جانچ لیا اور کہہ دیا کہ تم نے ثبوت دے دیا۔ آگ میں جلتے ہوئے تم نے ثبوت دے دیا کہ تم جلنے کے لیے بالکل تیار تھے، تم اپنے بیوی بچوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے بالکل تیار تھے، تم نے اپنے جو جذبات کی قربانی میرے لیے دی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اب تم نے آخری جو چیز ہو سکتی تھی کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، اس بچے کو کے ساتھ تم کھیلے نہیں، کودے نہیں، پیار نہیں کیا، اب وہ موقع آیا تھا اور میں نے تمہاری سب سے عزیز چیز کے بارے میں کہا کہ اسے ذبح کرو اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اور تم نے ثابت کر دیا، ثبوت دے دیا کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو ہر چیز کے مقابلے میں، میں تمہیں زیادہ عزیز ہوں، تمہیں مجھ سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت ہی نہیں۔ تو یہ سارے ثبوت ابراہیم علیہ السلام کس بنیاد پر دے سکے تھے؟ اس کی ایک بنیاد ہے، اس کی ایک بنیاد ہے۔ اب وہ بنیاد کیا ہے؟ ہم وہ تقریر میں سنتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہے، اس سے یہ فائدہ ہے، اس سے یہ فائدہ ہے، وہ ہے اللہ سے بات کرنا، اللہ کی جدائی کو محسوس کرنا، اللہ سے دوری میں غمگین ہو جانا، اللہ سے ملاقات کا شوق ہمارے اندر پیدا ہونا، اللہ کو یہ محسوس ہو کہ میرا بندہ اس سے جدائی میں کتنا بے چین ہے، مجھ سے ملاقات کے لیے کتنا تڑپ رہا ہے۔ تو اس کی ایک بنیاد ہے، اس تڑپ کی، اس وجہ کی، اس قربانی کی، یہ ثابت کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بھی میں ابراہیم علیہ السلام کے ہی ایک دوسری جگہ جو آیت ہے، واقعہ ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ بنیاد یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ان کا کیسا رشتہ تھا۔ آپ سے بھی اللہ سے ویسا رشتہ میرا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راز و نیاز میں شامل کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو تسکین کا سامان کرے گا، اللہ آپ پر سکینت نازل کرے گا، اللہ آپ پر ٹھنڈک، آپ کے دل پر ٹھنڈک نازل کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام وحی کی شکل میں گفتگو کر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کی ایک مچلتی ہوئی خواہش اللہ کے لیے، جو ان کے دل میں جو محبت تھی، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر کر دیا۔ کسی کو کچھ اشارہ مل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ظاہر کر دیا؟ ہلو جی سر، جی مولانا۔ کسی کو کچھ اشارہ مل رہا ہے کہ کیا ظاہر کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہی کہ اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ نہیں، ٹھیک ہے، ابھی بات کریں گے آگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ جب دیکھا کہ میرا اللہ ایسا ہے اور میرا اللہ ایسا ہے اور میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ، میرا رب، میرا مالک، تو جب دیکھے کہ اللہ تعالی ایک دفعہ آپ کے دل کے اندر کی مچلتی ہوئی خواہش، دماغ کا سوال نہیں تھا، عقل اور دل کی مچلتی ہوئی خواہش تھی، جس کا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کر دیا۔ وہ اظہار ہمیں بھی کرنا آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں
اس کا جواب دیتا ہے، اور پھر ہم ثبوت دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ نعمت کی، ابھی مجھ سے بات کی اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اللہ سے پوچھ ہی لیتا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر کی بات جانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جرأت کی کہ پوچھ ہی لیتا ہوں۔ کیفا تحیی الموتى، ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، کیا ہے میرے رب، ذرا مجھے بتا دیجئے نا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں آئے؟ اے میرے رب، اے میرے اللہ، آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں اللہ نے جو جواب دیا اس میں خاص لفظ ہے، خاص لفظ وہی تھا ابراہیم علیہ السلام کے پورے ایمان کی طاقت، پورے ثبوت دے سکنے کی طاقت، ڈٹ کر اور ٹک کر بنا اف کہے خوشی خوشی اس زندگی میں اپنی زندگی کو جنت بنا لینے کا راز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم یہ کیا پوچھ رہا ہے، اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے، لیطمئن قلبی، تو یقین تو ہے، یقین تو ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں، بلا، ارے میرے رب مجھے یقین تو ہے، بھرپور یقین ہے، ولکن لیطمئن، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں ڈٹ کے کہہ سکوں سارے انسانوں کو، ساری دنیا کو ڈٹ کے دعوت دے سکوں، ڈٹ کے بول سکوں کہ میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میرے اللہ نے مجھے دکھایا۔ تو پھر وہ واقعہ ہوا کہ وہ پرندوں کو لو، اس کو کاٹو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھو، پھر پکارو، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے، یا تین قصایا، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے، پھر دیکھ لینا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین کی کمی تھی؟ نہیں تھی نا، جی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کس چیز میں ترقی چاہتے تھے؟ اطمینان قلب میں، ایمان میں۔ تو ایمان میں ترقی لانے کا راستہ کیا ہے؟ اطمینان۔ کیا ہم کو وہ اطمینان حاصل ہے یا ہم معلومات پر راضی ہیں؟ تو معلومات تو ہماری دماغ کی یادداشت میں ہے، وہ دل کا اطمینان کیسے دیں گے؟ دل کا اطمینان اللہ کو رازدار بنانے میں، دل کا اطمینان اللہ سے پوچھنے میں، دل کا اطمینان اللہ اور بندے کے بیچ میں جو راز و نیاز ہیں اس میں اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انکنڈیشنل محبت کی اللہ تعالیٰ سے، شرطوں پر نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شکایت نہیں تھی، جل جانا ہے جل جانا، بیوی بچے ہلاک ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے، مجھے وہ غم جھیلنا ہے جھیلنا ہے، لیکن جب یہ اللہ کو منظور ہے تو میں تو بہت خوش ہوں، اللہ کو منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ تو جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو اللہ تعالیٰ کو پورا پورا حق ہو جاتا ہے کہ وہ ہم کو دعوے کی سچائی کا ہم سے ثبوت مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اطمینان ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کس چیز سے اطمینان حاصل ہوگا۔ تم اپنی تسلی کر لو، تم مطمئن ہو جاؤ، پھر مطمئن ہونے کے بعد مجھے رب مانو۔
تو کون سا خدا ہے نعوذ باللہ جو یہ سب آپ کو آپشن دیتا ہے کہ پہلے مطمئن ہو جاؤ، پھر مجھے خدا مانو، پھر مجھے مانو کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو کیا ہم معلومات کی بنیاد پر، نالج کی بنیاد پر، جو ہماری دماغ کی میموری میں ہے، برین کی میموری میں ہے، دماغ کی یادداشت میں ہے، کیا ہم ان معلومات کی بنیاد پر، صرف پیسز آف انفارمیشن کی بنیاد پر وہ اطمینان کی کیفیت تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمارے اندر اللہ کے بارے میں کتنے شکوک اور شبہات ہوں گے، اسلام کے احکامات کے بارے میں ہمارے اندر کتنے شکوک و شبہات ہوں گے۔ ان شکوک و شبہات کو اس یقین میں بدلنا ہے، مطمئن ہو جانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے کیا شکوک ہیں پیش کرو، میں اس کا جواب دوں گا۔ موسیٰ نے مجھ سے مانگا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے روکا، لیکن میں نے جب ان کی تڑپ، ان کی محبت، ان کی ضد دیکھی تو کہا کہ ٹھیک ہے وہ چٹان کو دیکھو، اگر تو اس پر میری تجلی برداشت کر سکے تو پھر مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ لیکن ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اس تجلی سے ہی بے ہوش ہو گئے جو پہاڑ پر آئی۔ تو جس کا وجود کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا ہے، انسان کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ مردے کو زندہ کیسے؟ تو آپ کے بھی دل میں ایسا کوئی ہے سوال تو اللہ کے سامنے پیش کیجئے، اس کو دل میں مت رکھیے، ثبوت نہیں دے سکیں گے۔ تو کیا ہم مطمئن ہیں؟ کیا ہم مطمئن ہیں یا بے چین ہیں؟ جی بتائیے۔ جی میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، تو ہماری کیفیت مطمئن والی ہے یا بے چین والی ہے؟ بے چین والی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پہلے مطمئن ہو جاؤ، جب میں ہوں تو کیوں بے چین ہو؟ جب میں ہوں تو کیوں پریشان ہو؟ جی جب میں ہوں تو کیوں اتنے ہنگامے ہیں؟ جب میں ہوں اور مجھے مانتے ہو، مجھے مالک مانتے ہو، مجھے خالق مانتے ہو، مجھے رازق مانتے ہو، تو تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ لیکن ہم اللہ کی قدرت کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ جہاں اللہ کی قدرت، اللہ کے نظریے سے اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں ہم یا پھر ہم اپنی شرطوں پر اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اللہ اپنی کی شرطوں پر اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پابند نہیں ہوں تمہاری شرطوں کا، مالک میں ہوں، مالک تم نہیں ہو۔ اگر تمہیں اطمینان نہیں ہوتا ہے تو تمہارا مسئلہ ہے، میں تو مطمئن کرنے تیار ہوں تم کو، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر آپ ہیں تو میرے لیے یہ کام کر دیجئے، یہ کام کر دیجئے، یہ کام کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی کر سکتے ہو۔ اب تمہارے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے میں اتنا مطلب کل یوم ہوا فی شان، جس کے ہر دن شان ہی شان ہے، ذوالجلال والاکرام، جس کا جلال ہے، جس کا اکرام ہے، حقدار ہے وہ جس کا۔ تو اس سے چھوٹے چھوٹے کام میں دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا گھر، میرے کپڑے، میرے یہ میرا وہ۔ اللہ تعالیٰ کہ مجھے کہاں آزما رہے ہو؟ مجھے آزماؤ میری طاقت، میری قدرت کے میری قدرت اور میری طاقت کی جگہ مجھے آزماؤ، تمہاری چیزوں میں مجھے مت آزماؤ۔ تو ہم مطمئن بھی نہیں ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو آزما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔
اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہے تو ایسا مطالبہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا قلب ہو جائے، میں آپ سے رشتے میں محبت میں اور مضبوط ہو جاؤں، مجھے بتائیے کہ آپ مردے کو زندہ کیسا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے اللہ کو ایسے بڑے بڑے مطالبے چاہیے۔ تو آپ روز جب صبح سورج دیکھیں گے تو آپ کو اس میں اللہ نظر آئے گا کہ دیکھو میں سورج میں نکلتا ہوں، دیکھو چاند میں چمکاتا ہوں، دیکھو یہ ستارے جھلملا رہے ہیں، یہ میں نے پیدا کیے ہیں، یہ جو پانی برس رہا ہے یہ میرے سوا کوئی نہیں برسا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی بڑی چیزیں پوچھیے اور وہ بنا پوچھے آپ کی آنکھوں کے سامنے روز ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑا انسان کی تخلیق، ہمارے سامنے نومولود بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں آتے ہیں، اور کیا چاہیے اللہ کے معجزے دیکھنے کے لیے۔ جب انسان اپنے آپ سے خوش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے اطمینان قلب کے لیے مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کی جگہ اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بستر بدل جائے، میرا گھر بدل جائے۔ ارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محنت کرو یہ بدل جائے گا، محنت یہ تم کرنے کا کام ہے، میں نہیں کرتا۔ ہاں میں اس میں آسانی کر دوں گا، لیکن مجھ سے جب یہ مطالبہ مجھ پہ چھوڑ دو گے تو میں تو یہ چھوٹے کام نہیں کرتا۔ تو ہماری بے چینی کی بھی وجہ ہے، ہمارے بے چینی کی بھی وجہ ہے تو ہماری ضرورتیں ہیں، ایمانی ضرورتیں نہیں ہیں وہ۔ تو یہاں پر جو بات ہم کو سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اطمینان کر لینے کے بعد کہا ہے کہ جب تم اطمینان کر لو گے تو تمہارے شکوک شبہات دور ہو جائے گے، پھر تب تم مجھے ایسا رب مانو گے، وہ رب تمہیں پسند آئے گا، وہ رب تمہارے لیے بہت محبوب ہوگا، بہت عزیز ہوگا۔ پھر اس رب کے مقابلے میں تمہیں سب کم عزیز ہوں گے، تمہیں یہ چھوڑ دینا آسان ہوگا، اور تم ان کے ساتھ رہو گے، محبت سے رہو گے، شفقت سے رہو گے، تو بھی اللہ کے لیے رہو گے۔ تو اللہ کے لیے ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، لیکن چھوڑنا پڑا تو اللہ کے لیے چھوڑیں گے، رہنا ہے تو اللہ کے لیے رہیں گے۔ تو ہم کیا خاندانی زندگیوں میں، عائلی زندگیوں میں، روزمرہ کے کاموں میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے کام کی جگہ پر، اپنے رشتہ داروں میں ہمیں وہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں رکھا ہے، میرے مالک نے مجھے یہاں رکھا ہے، اب مجھے کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ سر 10 منٹ اونلی۔ تو یہاں پر اچھا 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ مجھے مصیبت میں ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ میرے اندر کا جذبہ دیکھ رہا ہے کہ تیرے اندر تو اپنا شک دور کیوں نہیں کر لیتا، تو اطمینان کی دولت کیوں حاصل نہیں کر لیتا، تو اطمینان کی دولت کیوں نہیں حاصل کر لیتا، تو کیوں نہیں اس مقام پہ پہنچ جاتا جہاں تجھے سب کچھ آسان لگے، تو بھی خوش، میں بھی خوش۔ ہاں بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ اس اطمینان کی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ خوشحالی میں اور کبھی کبھار مصیبت میں، بدحالی میں، ہر جگہ وہ صبر کرتا ہے۔ اب وہ صبر اپنی برداشت کی طاقت نہیں بتا رہا ہے، وہ صبر یوں کر رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے ثابت کرنے کا موقع دیا ہے کہ میں اسی کی طرح چاہتا ہوں، اور میں اگر یہاں پر ہل گیا، بدک گیا، اریٹیٹ ہو گیا، فرسٹریشن کا شکار ہو گیا، تو میں اپنے امتحان میں ناکام ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام تو نہیں ہوئے تھے، بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ایسا ان کے ساتھ، دل مطمئن۔ فیصلہ کون سا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ کتنے سال پہلے فیصلہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ فتن، نوجوان، یقال له ابراہیم، یعنی کہ نوجوانی میں آپ نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں نے آپ کی طرف رخ پھیر۔ سر میوٹ ہو گئے آپ۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر وہ بڑھاپے تک زندگی کی آخری سانس تک قائم رہے، نہ ان کے آگ ان کے اس ارادے کو کمزور کر سکی، ایمان کو آگ میں جلنا کمزور نہیں کر سکا، بیوی بچے کی ہلاکت کا ڈر ان کو کمزور نہیں کر سکا، اور شہیدی اولاد جسے وہ ایک لمبی مدت کے بعد دیکھنے جا رہے تھے، دل میں کیا کیا آرزویں تھی نہیں معلوم، لیکن انہوں نے اپنی ساری آرزوؤں پر چھری چلا دی، کہا کہ میرا رب میری سب سے بڑی آرزو ہے، اس سے بڑی میری کوئی آرزو نہیں ہے، میری آرزو میرا رب ہے، میری تمنا میرا رب ہے، میری محبت میرا رب ہے، وہ خوش ہے تو مجھے ہر چیز منظور ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، جب اس بندہ صبر اور صبر کرتا ہے تو مصیبت پر ہی صبر نہیں، اطمینان، صبر اصل میں اطمینان قلب کا نام ہے کہ آپ ٹکے ہوئے ہیں، آپ بے چین نہیں ہیں، بے چینی کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے، بے چینی بہت بڑی مصیبت ہے، بے چینی اس بات کی علامت ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، اور اطمینان نہیں ہے تو سمجھیے کہ ایمان پر نظر ثانی کی جا رہی ہے، ثبوت شاید میرے اللہ کے پاس قبول ہونے والے ہیں نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم، اللہ کو معلوم، اگر اللہ قبول نہیں کرے میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، میں دنیا میں کچھ بھی تھاؤں گا لیکن وہاں تو میرا بڑا بیڑا غرق ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے ثبوت دیا لیکن میں نے قبول نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ تم نے شک میں مبتلا تھے، تم شک میں مبتلا تھے، تم تذبذب کی کیفیت میں تھے، تم مطمئن نہیں تھے۔ تو انسان جب اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو نوجوانی سے لے کے بڑھاپے تک ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی کیفیت رہی، کتنا بڑا جگر چاہیے، اور یہ جگر اطمینان سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی قدم قدم پر اللہ ہوتا ہے، قدم قدم پر اللہ ہوتا ہے، قدم قدم پر اللہ کی طاقت ہوتی ہے جو اس بندے کو سنبھال لیتی ہے، اسے ٹوٹنے نہیں دیتی ہے۔ میرا کام کوشش ہے اور اللہ کا کام اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہے جو ہمارے سہارا ہے۔ تو جب انسان اس کیفیت میں جیتا ہے اپنے رب کی تمنا میں، تڑپ میں، جدائی میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے تو تھک گیا ہے، تو تھک گیا ہے، میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، اب میں تجھے اور نہیں تھکاؤں گا۔ وہاں پر دیکھیے خاص بات کیا ہے، مطمئن کی، اطمینان کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اطمینان کر لو نا، کر لو اطمینان، موقع ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بذات خود بندے سے مخاطب ہوتے ہیں اس سے، اور کہتے ہیں سب سمجھ رہے ہیں کہ مر رہا ہے، اس نے کیا کیا دنیا میں، اس نے کیا بنایا دنیا میں، اس نے تو اپنی دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اسے اولاد کا سکون نہیں ملا، اسے رشتہ داروں نے ستایا، اس نے بیماریاں دیکھی، لیکن ٹھیک ہے اچھا تھا، لیکن اس کے اندر کی جو کیفیت تھی اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں، باہر کی کیفیت اللہ کو اپنی طرف کھینچتی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ تو باطن دیکھتا ہے، باطن دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باطن اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے باطن کو پیور کر لیا تھا، سب کو نکال کے پھینک دیا تھا اللہ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیسے مخاطب ہوتے ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، یہ بات خاص ہے، اس کو نوٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اے بندی، کیا اطمینان سے تم نے زندگی گزاری، کیسے تم نے ثبوت دیے اور ڈٹے رہے، میں تو خوش ہوں تم سے، تم سب کی نظر میں مر رہے ہو، تمہارا جینے کا موقع ختم ہو رہا ہے، تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے سب کی نظر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا ہے وہ جان، اے وہ شخص، اے وہ مرد، اے وہ عورت، اے میری بندی، اے میرے بندے، تو نے اطمینان کی دولت حاصل کر لی تھی، تیرے اندر اطمینان بھرا ہوا تھا، تو نے میرے بارے میں کوئی شک اپنے اندر پالا نہیں، اور شک تھا تو نے کلیئر کر لیا، پوچھ لیا مجھ سے،
اور جب راضی ہو گیا تو نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. مجھے تو یہی مقصود تھا. دنیا سمجھ رہی ہے کہ تو مر رہا ہے، لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل واپس آ جا. اللہ تعالیٰ کسے کہہ رہے ہیں کہ ارجعی، کہ واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ؟ کسے کہہ رہے ہیں؟ اس بندے سے. ارجعی، آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اور سب دنیا کیا سمجھ رہی ہے اس کو؟ کہ وہ مر گیا، اصل جینا شروع کر رہا ہے اب وہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں واپس بلا رہا ہوں، ارجعی، آؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، کہ تم بھی راضی اور میں بھی راضی، اور میں تمہیں راضی کر دوں گا یہاں بھی، کیونکہ تم دنیا میں راضی تھے، مطمئن تھے، کسی وسائل کی بنیاد پر مطمئن نہیں تھے، بلکہ میری بنیاد پر مطمئن تھے. میں تمہارا سہارا تھا، تم نے اپنے شک دور کر لیے تھے، تم نے اپنی تسکین کا سامان کر لیا تھا کہ مجھ سے پوچھ لیے تھے اپنے سوالات، تم نے راز و نیاز کی باتیں کر لی تھی مجھ سے. اب تیرے میرے بیچ میں ہے کہ تو میرے لیے تڑپ رہا تھا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ واپس آ جا، مجھ سے تیری دنیا کی اور تکلیف نہیں دیکھی جاتی، آ جا میری طرف، لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ، واپس آ جاؤ. اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس کی روح کو کہہ رہے ہیں؟ مطمئن روح کو. اور دنیا کیا سمجھ رہی ہے؟ اس کا موقع ختم ہو گیا، چھن گیا. کیا جیا بیچارہ، دنیا کی سے تو نعمتیں بھی کم ملی، کیا جیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے براہ راست، کیونکہ اللہ اس کے اندر کی طرف جانتا تھا کہ یہ بندہ سب کے بغیر جی سکتا ہے، میرے بغیر بہت پریشان ہے، یہ مجھ سے ملنے کا مشتاق ہے، متمنی ہے. تمنا اس کی ہے کہ اے اللہ، میں آپ کے لیے یہ سب سہ رہا ہوں، میں آپ کے لیے یہ سب جی رہا ہوں، مجھے یہ چیزیں پیاری نہیں ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سب سے زیادہ چاہیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو تھک گیا ہوگا، آ جا، میں تجھے آرام دوں گا. اور وہاں کیا کہتے ہیں؟ فادخلی فی عبادی، اے میرے بندے، اے میری بندی، تجھ سے پہلے بھی اکا دکا بندے تیری طرح آتے رہے ہیں، جا ان میں شامل ہو جا، ان بندوں میں شامل ہو جا جو تیری طرح تجھ سے پہلے میرے پاس آ چکے ہیں. وادخلی جنتی، جا جنت میں چلا جا. آہا، کیا بات ہے، کس کا وعدہ ہے یہ؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کا. تو اللہ کا بندہ بننا آسان ہے؟ جی نہیں. اللہ تعالیٰ جب بندہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وہ بندے جنت میں ہیں. صرف اطمینان کی دولت سے نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ روح ہے. اپنے آپ کو عقل سے گزارنا ہے، عقل ہم کو روح تک پہنچاتی ہے، نفس مطمئنہ کی طاقت دیتی ہے، ہم اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں. اب سوچئے جب اس کیفیت میں آپ پہنچ گئے، کوشش، ہمارا کام ہے دن رات اس کوشش میں لگے رہے، چڑچڑاپن مت کریں، لوگوں کو یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش نہیں کریں، اپنی زندگی سے ثبوت دیں. لوگ آج سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے، آپ کا تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. آپ بولیں گے تو لوگ چڑھ جائیں گے، آپ جی کے دکھائیں گے تو لوگ متوجہ ہوں گے. اور ہم متوجہ کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. متوجہ ہوں تو بھی کریں گے، نہیں ہوں تو بھی کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا ہوتا ہے اس نفس مطمئنہ کے ذریعے، جب تک اللہ نہیں طے کر دیتا ملاقات کا وقت، وہ بندہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. تو اطمینان کی دولت معلوم ہو گئی. جی الحمدللہ. ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر کیا ہے؟ زندگی کے ذکر ہر یاد ہے نا؟ معاملے میں. جی، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو. نہیں، ذکر کے معنی کیا ہے یہ بتا دیجئے بس. اللہ کو کا مطلب کیا ہے؟ اطمینان قلب. یاد کرنا. اطمینان، یہ باتیں مت کیجیے. لفظ کے معنی کیا ہے؟ ذکر کا اللہ معنی کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیجئے، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، صرف یاد کرنا. یاد کرنا. تو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کس کو ہم یاد کرتے ہیں؟ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ اپنے خالق کو. جس سے ہم محبت کرتے. تو یاد اس کو کرتے ہیں جو جس سے ہم جدا